خواجہ مرید چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، پروردگار نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ جو فرماتے تھے اللہ وہ کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ خواجہ مرید چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب ہند کے اندر دعوت دینے کے لیے گئے اجمیر میں، وہاں جب آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، آپ کے مرید آپ کے ساتھ تھے، ایک نہر کے پاس آپ بیٹھ گئے، اس کے پانی کو استعمال کیا، آپ کے مریدوں نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اذان دی گئی، پھر تکبیر ہوئی، پھر نماز پڑھی گئی، اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا کام تھا، ایک نیا کام تھا۔ کچھ ہی دیر میں یہ پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ یہاں ایک بابا آیا اور وہ عجیب عجیب کام کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس طرح اذانیں ہوتے ہوئے، تکبیریں اور پھر نماز کے معاملات، پھر قرآن کی تلاوت۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، ان کو کیا ان چیزوں کی خبر۔ اب کچھ وقت گزرا، وہاں کا جو راجہ تھا، اس کے جو سپاہی تھے وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ بابا یہاں سے چلا جا، یہ جو جگہ ہے یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنی ساری زمین ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اٹھ جاؤ، یہ جگہ ان کی خاص ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو چلو پھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو جب اگلی صبح کا وقت آیا، سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، بالکل تندرست تھے، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ماجرا کیا ہے کہ کوئی بھی اونٹ اٹھنے کے قابل ہی نہیں، اٹھ نہیں رہے۔ تو وہ راجہ کے پاس چلے گئے، جا کر رات والا معاملہ بھی بتایا اور صبح کا بھی بتایا کہ اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ تو راجہ نے کہا کہ درویش کو جا کر کہو کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ لوگوں کو تانگ نہیں کرتے، وہ تو لوگوں کا بھلا سوچتے۔ تو وہ سپاہی دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور معافی مانگنے لگے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو پھر اونٹ آپ کو اٹھ گئے، جا کر دیکھا تو اونٹ سارے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان لوگوں نے اگلا پلان بنانا شروع کیا کہ یہ تو ہمارا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر راجہ کو شکایت کی ہے تمہارا پانی خراب کر رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ اس مشیزے کو لے جاؤ اور اس میں پانی بھر کے لے آؤ۔ اب اللہ کے ولی تھے، دلوں کو حال کو جانتے تھے۔ اب مرید نے جب مشیزے میں پانی بھرا تو ساری نہر کا پانی اس میں آ گیا، نہر خشک ہو گئی، پانی اس میں سے ختم، وہ لے کر آ گیا۔ اب وہ لوگ پھر پریشان، پھر وہ اپنے راجہ اس بادشاہ کے پاس گئے کہ یہ عجیب معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ دوڑتے ہوئے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگے۔ آپ نے کہا چلو یہ مشیزے کا پانی نہر میں ڈال دو۔ جب وہ واپس ڈالا تو نہر اسی طرح پہلے کے طرح چالو ساری ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے بڑے پادری کو بلایا جو کافروں کا عالم تھا، پادریوں کا بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا تھا دیکھو کیا معاملہ، کیا منظر ہے، یہ کیا بابا چاہتا کیا ہے۔ جب وہ ان کا عالم خواجہ مرید چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے نظروں میں نظریں ملا کر اسے بھی اپنی محبت کا جام پہ لگا۔ کچھ وقت گزرا، وہ بھی مجبور ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر۔ یوں دین اسلام کی تبلیغ چلتی رہی، لوگ مسلمان ہوتے رہے، یہاں تک کہ خواجہ مرید چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اب جب اس کا راجہ کا یہ تیسرا منصوبہ فیل ہوا، اب جو پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا اس نے پھر خواجہ مرید چشتی اجمیری کو کہا کہ حضور یہ بادشاہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا، آپ مہربانی فرمائیں، یہ ساتھ ہی میری زمینیں، آپ وہاں پر آ جائیں، جو چاہے آپ کریں، آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ آپ کو یہ
اس کی بات پسند آئی، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، قریب اس کی زمینیں تھی وہاں چلے گئے۔ آپ نے جا کر کہا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بنائیں مسجد۔ تو بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کوئی بھی بندہ اس بابے کو تیل نہیں دے گا کہ یہ چراغ چلا سکے۔ اب مرید جب بازار میں گئے تو کسی نے تیل ہی نہ دیا، پریشان ہو کے واپس آئے۔ آپ نے کہا ایسا کرو، وہ چراغ والا برتن لے کر آؤ۔ آپ نے پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں کو دھو کر جس پانی سے ہاتھوں کو دھویا تھا وہ پانی اس چراغ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ پانی تیل کا کام کرے گا، اور جو بادشاہ اور اس کے ماننے والے ان کا تیل جو ہے وہ پانی کا کام کرے گا۔ کچھ وقت گزرا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، وہ اندھیرے میں ڈوب گئے۔ اندھیرے میں ڈبانا بابے کو چاہتے تھے، بابے نے سب کو اندھیرے میں ڈبا دیا اور خود بابے کے گھر کے اندر وہ چراغ چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک میٹنگ کی، سارے پادریوں کو جمع کیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے وہ اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مشکیزے کا پانی، نہر کا پانی مشکیزے میں سارا ڈال کے وہ خشک کر دی، اور اس کے بعد ہمارا جو بڑا عالم تھا اسے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ یہ بابا کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو کسی ایک نے کہا کہ یہ جادوگر ہو۔ اس نے کہا اچھا، بادشاہ نے اعلان کیا جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس کو بلاؤ۔ اس کو کہا کہ آپ کو منہ مانگے انعام دیا جائے گا، اس بابے سے مقابلہ کرو، آپ نے جیتنا ہے، جیتو گے تو جو آپ منہ مانگو گے وہ آپ کو انعام دیا جائے گا، سونے چاندی سے آپ کو توڑ دیا جائے گا۔ جادوگر آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے جادو کے بل پر اپنا رسیوں کو جب پھینکا تو وہ سانپ کی صورت اختیار کر۔ ادھر خواجہ غریب نواز نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی پڑھ کر دائرہ لگا دیا، مریدوں کو کہا کہ دائرے سے باہر نہیں جانا، اندر رہنا۔ سارے اندر بیٹھ گئے، اب وہ سانپ جو رسیاں پھینکی تھی سانپ بن گئے، وہ سانپ چلتے ہوئے دائرے کے قریب آئے، جیسے ہی قریب آتے تھے وہ مٹی کی صورت میں بدلتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس جادوگر نے دوسرا حربہ شروع کیا، آسمان سے آگ گرانا شروع کی۔ اب لوگوں کو آگ تو نظر آتی تھی گر رہی ہے، لیکن جیسے وہ قریب آتے تو خواجہ صاحب اور آپ کے جو مریدین محبین تھے ان تک آگ کی وجہ سے جو سیک ہوتا ہے، جو گرمائش تپش ہوتی ہے، وہ ان کے قریب تک بھی نہ پہنچا۔ اب اس جادوگر نے تیسرا حربہ شروع کیا۔ وہ کیا، ایک کھال تھی جس کو پر وہ بیٹھتا تھا تو پھر وہ ہوا میں اڑاتی تھی اسے، اس پر بیٹھ کر اس نے ہوا میں بلند ہونا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا۔ ادھر سے خواجہ صاحب نے اپنے جوتے کو اشارہ کیا، خواجہ صاحب کے جوتے اڑے ہوا میں پرواز کرنا شروع کی، اور پھر اوپر جا کر اس جادوگر کے سر پر برسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس جادوگر کو مارتے ہوئے خواجہ صاحب کے قدموں میں لے آئی۔ اس جادوگر نے کہا بابا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جادوگروں کو ہرایا ہے، میں نے جو کیا یہ تو جادو تھا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، آپ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مہربانی کریں کلمہ پڑھائیں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ کیوں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور جتنے بھی آپ کی بارگاہ میں آئے نا، آپ کے فن کو دیکھا، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، نہیں، آپ نے سب کو ایک ہی پیغام دیا، لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نبی کو مانو جس کے علاوہ کو دنیا میں دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہی میرا پیغام ہے۔ اور پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، خالق دی کل خدائی ہے انادی بادشاہی، جو چاہتے نہیں کرتے یہ دین دے سپاہی، بیٹھے تے ہیں زمین تے، بیٹھے تے ہیں زمین تے، پر ویدے لامکاتے ایویں نہیں پیر چومتے ایسی اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔